علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو نماز کی کتاب ترجمے کے ساتھ سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب ہم نیت باندھتے ہیں تو نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم کا ترجمہ ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ثنا کا ترجمہ ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی صورت ملائیں گے تو ہم سورہ فلق اور سورہ ناس دیکھ لیتے ہیں ہم۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ یہ ترجمہ میں نے قرآن کریم کا اور اس نماز کی کتاب کا ترجمہ، معاون نماز ہے یہ میرے ہاتھ میں، یہ معاون نماز میں سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو بالکل جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہی الفاظ میں کر رہا ہوں۔ سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ملک الناس، آدمیوں کے بادشاہ۔ الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ رکوع کی تسبیح۔ جب ہم کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملاتے ہیں تو سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کا تو ترجمہ آ گیا۔ اس کے بعد ہم جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے 3 بار۔ تو سبحان ربی العظیم کا ترجمہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تسمیع کہتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ سمع، اور تسمیع کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد میں تحمید کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے واسطے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، پاک ہے پروردگار بڑا عالی شان ہے۔ اس کے بعد تشہد ہے۔ میں آپ کو تشہد پورا پڑھ کر سناتا ہوں پہلے۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات،
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پڑھی جاتی ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد ہے دعائے معصورہ۔ درود شریف کے بعد جو ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں اس کو دعائے معصورہ بولتے ہیں۔ دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا ہے، اور سوائے تیرے کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم کو تو دنیا میں بھی بہترائی عنایت فرما اور آخرت میں بھی بہترائی عنایت فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ سلام کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، اے ہمارے پروردگار ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور داخل فرما ہم کو سلامتی کے گھر میں، بہت برکت والا، اے بڑائی والے اور بزرگی والے۔ دعائے قنوت، اب ہم اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو دعائے قنوت بہت اہم ایک دعا ہے۔ یہ جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی نماز پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر ہم بغیر یعنی ہاتھ جیسے ایسے باندھے ہوئے ہیں تو ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں، وہ ہاتھ بندھے ہوئے تو سیدھا ہاتھ اللہ اکبر، ہاتھوں کو ایسا باندھیں گے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر بغیر سلام پھیرے، اور پھر پڑھیں گے دعائے قنوت۔ تو دعائے قنوت وہ یہ ہے، یہ دعائے قنوت واجب ہے، اگر کسی نے عشاء کی یعنی وطروں میں دعائے قنوت نہیں پڑھی تو اس کے وطر نہیں ہوں گے اس کے۔
تو یہ دعا قنوت ہم کو سبھی کو یاد کرنی چاہیے. تو میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ بھی سناؤں گا. میں نماز کے اندر ترجمہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن ترجمہ پڑھنے سے اگر ترجمہ بھی ہم یاد کریں گے تو ہم کو یہ پتا ہوگی کہ بھئی کتنی اہم دعا ہے، کیسی دعا ہے، کیا چیز اس کے اندر مانگی جا رہی ہے. تو اور زیادہ اس کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا اور زیادہ دل لگے گا اس کو پڑھنے میں. تو میں پہلے دعا قنوت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں ترجمہ سناؤں گا اس کا. دعا قنوت ہے: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق. دیکھیے اس کا ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. یہ دعا ہے، آپ کمنٹ میں آمین لکھیں اس کے لیے. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.